بچہ بچہ اس پہ کام کر رہا ہے، تو بھائی ہم نے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے میرے بھائی، ہم نے ان کی شفاعت کے بغیر چارہ نہیں، اللہ کی قسم بربادی ہے۔ میرے آقا کا فرمانے علی شان نے فرمایا اے عائشہ جس کا حساب ہو گیا مارا گیا۔ تو میرے بھائی مجھے بتائیں دنیا کا اس علامے کا نام لیں، اس بہت بڑے ولی کا نام لیں جو یہ کہے گی کہ میں اللہ کو حساب دے سکتا ہوں، مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی بندہ ہے دنیا میں کوئی ایک بندہ دکھا دے جو یہ دعویٰ کرے اللہ کو میں حساب دینے کے قابل ہوں، میں دے سکتا ہوں؟ سر کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی قسم ہمارے تو ٹوٹ پلے کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ہم اپنی سانسوں کا حساب نہیں دے سکتے اللہ کے سامنے، سر آکسیجن لے رہے ہیں اس کا حساب نہیں دے سکتے، تو اللہ کو حساب کو نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام کی شفاعت کی پرچی چل رہی ہے، یاد رکھیں، حوض کوثر کا جام چل رہا ہے، جس نے پی لیا بیڑا پار، تو جو ان کی عزت کے لیے کچھ کرے گا، پھر لجپال آ گئے نا، وفادار آ گئے جنہوں نے امت کے لیے اتنا کچھ کیا، پھر ہمیں تنہا چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اگر کسی نے ان کی ناموس کے لیے کام کیا ہوگا۔ تاجدار گولڈا کا نام سنا ہوگا، بڑے فیمس اللہ کے ولی ہے، فرماتے ہیں جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے، فرمایا اکیلا نہیں ہے، فرمایا میرے بھائی اس کی پشت پہ ہمارے آقا کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے، اکیلا نہ سمجھے خود کو۔ ترکی کا جرنیل تھا بھائی، ایک بار اپنی فورس کے ساتھ کسی محاذ پہ جا رہا تھا، چلتے چلتے ٹیلا آیا، پہاڑی چڑھ گیا، دیکھا کہ حد نگاہ تک فوج ہی فوج، سپاہی چمکتی تلواریں، گھوڑے، زرے، تیر کمان، وہ بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس اتنی پاور ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کاش میں اپنے آقا کے دور میں، تیرے نبی کے دور میں ہوتا، کاش میں میرے یہ ساتھی ہوتے، میں نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتا، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحابہ یہاں پہ آرام فرمائیں، ان کافروں کے خلاف میں لڑوں گا، میری فورس لڑے گی۔ دن گزرتے گئے، وقت کا پہیہ چلتا رہا، ترکی کا جرنیل اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا۔ بیٹے نے دیکھا خواب میں میرا، پوچھا ابا جان اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا بیٹا میرے نامہ اعمال تو بڑے سیاہ تھے، اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے کہا میرے بندے وہ وقت یاد کر، وہ لمحے یاد کر، وہ ساتیں یاد کر جب تو پہاڑی میں تھا، سامنے تیری فورس تھی، میرے نبی کے ساتھ مفاع کرنے کا تیرے من کے اندر یہ خیال آیا تھا، مجھے اللہ کو تیرا خیال اتنا پسند آیا، فرمایا جا بلا حساب میری جنتوں میں چلا جا۔ تو بھائی کیا کیا؟ نبی سے وفا کرنے کا خیال اللہ کو جب اتنا پیارا کہ بخشش کر دی، جب کام کریں گے تو سر دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جو ختم نبوت کا حملہ آور ہے، قادیانی گروہ ہے، ایک ان کا ساتھ دے رہا ہے، انہیں کے ساتھ ہے یہ بھی، دوسرا گروہ کون سا ہے جو ختم نبوت کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کی ہر بکواس کا جواب دے رہے ہیں، توڑ کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں، زبان سے، تحریر سے، قلم سے، اپنے عمل سے، کہ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ یہ دونوں کی جنگ جاری ہے اور یہ عرصہ دراز سے جاری ہے، میدان سجا ہوا میرے بھائی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سمیت کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں، جو مردے کے حماقی تھے وہ بھی آ گئے، جو نبی علیہ السلام کے حماقی تھے، سچے عاشق تھے، سر وہ بھی آ گئے، میدان میں ہیں، سجا ہوا ہے۔ میرا سوال ہے یہ کروڑ یہ جو ساحل کے تماشائی ہیں، یہ کس کے امتی ہیں جو دور کھڑے ہو کے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں جی؟ ختم نبوت کا کبھی کام کرنا نصیب ہی نہیں ہوا، اپنے آقا کے لیے، ناموس کے لیے، عزت کے لیے کبھی بات کی ہی نہیں ہے، مردئیوں کا بچہ بچہ ہے، ادھر سے چند لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ یہ جو کروڑ تماشائی ہیں یہ کس کے امتی ہیں؟ انہوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اور روز محشر کس کے جھنڈے تلے جائیں گے؟ کس سے شفاعت طلب کریں گے؟ مردے کے حمایتی آ گئے، نبی علیہ السلام کے حمایتی بھی آ گئے، یہ کون ہے؟ میرا سوال ہے۔ تو دیکھنا ہم سامنے سے اپنے گریبان میں منہ سیڑ کے کہیں یہ ہم تو نہیں ہیں جو تماشائی ہیں، کہیں ہم تو نبی علیہ السلام کی نموز کا یہ سارا جو جنگ جاری ہے ہم تو تماشائی بنے ہوئے، ہم نے کیا ہے؟ بس یہ بات درس کروں گا کہ ہم نے سوچنا ہے میرے بھائی، میرے سبب ہم نے اپنے آقا کی ناموس کے لیے کیا کیا کہ جس سے ہمیں ہماری بخشش ہو جائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے، ہم نے کیا کیا کہ زندگی بھر کے لیے۔ اور اس وقت سر جو کرنٹ صورتحال ہے، بلیو کیجئے اس پہ پوری پلاننگ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے یہ جو ہمارے کروڑوں لاکھوں، جو ہمارے ہزاروں مجاہدین جنہوں نے ختم نبوت کے جان کے گانے پیش کیے، ان کے خون سے ہولی کھیل لی گئی، کھلواڑ کیے گئے، سر ان کے ساتھ یہ بے وفائی کرنے کا، نبی علیہ السلام کی نموز سے بے وفائی کرنے کا یہ پورا پلان تیار ہو چکا ہے کہ پاکستان ختم نبوت کے قوانین کو 295 BC کو 298 BC کو نکالا جائے گا اور نعوذ باللہ ان کو پھر سے کافر مسلمان قرار دیا جائے گا۔ سر اگر اللہ نہ کرے یہ کام ہو گیا، یقین جانے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ اس کا رسول ہمیں کبھی نہیں معاف کرے، کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اللہ آمینہ کے لال کی ناموس کے مسئلے کو پاکستان سے نکالا گیا، ختم نبوت کو نکالا گیا، تم نے کیا کیا؟ تو سر یہی میری بس آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ بینگ اے مسلم
جو بندہ جو کر سکتا ہے اپنے آقا کے لیے کر جائے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ محمد سے اٹھا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔